بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے یہ صحبت اللہ والوں کی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے مرشد جو ہیں درود شریف کی ڈیوٹی عطا کر دیں کہ جا خود بھی درود شریف پڑھ اور لوگوں کو بھی درود شریف کے اس سفر میں شامل کر، اور ایک ایسا عاشقوں کا قافلہ تیار کر کہ جس کے اندر عشق ہو، جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر دیوانگی ہو، جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر اخلاص ہو۔ درود شریف کی راہ مل جانا بہت اعزاز کی بات ہے، درود شریف کی خوشبو مل جانا بہت سعادت کی بات ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا تعلق ترکستان سے تھا۔ انہیں ان کے مرشد نے درود شریف سے محبت سکھائی اور ان کو درود شریف کا وظیفہ عنایت فرمایا۔ انہوں نے اپنے مرشد کی بات مانی اور درود شریف کو عشق سے ورد کیا اور درود شریف سے محبت کی، اتنی محبت کی، اتنا عشق کیا کہ ان کے دل کا برتن، ان کی روح کا برتن لبریز ہو گیا، اور درود شریف کی برکت سے ان کے وجود سے خوشبو بینی بینی سی، میٹھی میٹھی سی خوشبو جاری ہو گئی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ شخص جن کو درود پاک کی جو ہے نا یہ نوازشیں اور یہ جو ہے کرامتیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ عشق اور محبت سے ہی ملتی ہیں درود پاک کی یہ کرامت۔ آپ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو آپ کے وجود سے خوشبو آتی ہے، تو جو کوئی بھی اس خوشبو کی وجہ پوچھتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ درود شریف کا فیض ہے، یہ درود شریف کی خوشبو ہے جو میرے وجود سے پھوٹ رہی ہے۔ لوگ جب یہ سنتے ہیں تو ان کے اندر بھی درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ سب درود شریف کی محبت میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ آپ کے باطن کے زہریلے پن کو ختم کرتے ہیں۔ جب آپ بے ضرر ہو جاتے ہیں تو آپ کا سچائی کا، عشق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ والے صاحب نظر ہوتے ہیں، وہ آپ کے باطن کو دیکھ کر آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جس سے آپ کے باطن کا علاج ہو سکے۔ مرشد کی نظر وہاں کام کر رہی ہوتی ہے جہاں تک ہر کسی کی نظر نہیں جا پا رہی ہوتی، اور کہتے ہیں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتی ہے وہ نظر جو جس کی جہاں تک ہے۔ اور ان محفلوں میں کی جانے والی دعاؤں پر قبولیت ملتی ہے، اور اللہ والے دنیا کی بات جو ہے نا کم کرتے ہیں اور آخرت کی بات زیادہ کرتے ہیں، جس کا ہمارے مزاجوں پر اثر پڑتا ہے۔ فرمایا ہے بہترین محفل وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ انعام یافتہ لوگوں کی محفل جو ہے نا ہمارے باطن کو روشن کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پھوٹنے لگتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کا وہ انعام ہے جو ہمیں اللہ کے کرم کی بدولت نصیب ہوتے ہیں۔ جب کوئی انعام یافتہ بندہ مل جائے تو اس کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں، اس کے ساتھ یا اس کے بارے میں بدگمانی سے بچیں۔ ان کی صحبت جو ہے نا ہمارے ظاہر و باطن پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنی فیملی میں، محلے میں، علاقے میں ایسا بندہ ضرور تلاش کریں جو درود شریف سے محبت کرنے والا ہو، درود شریف کے عشق میں اس قدر گم ہو کہ اس کی گفتار میں، اس کی تنہائیوں میں اس کی جو ہے نا درود شریف کی کثرت کی نعمت موجود ہو، اس کی ہر گفتگو سے درود پاک کے بارے میں محبت پھوٹتی ہو۔ ایسا انعام یافتہ بندہ نا آپ کو درود شریف کے سفر میں بہترین رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوگا، اور ایسے نیک بندوں کی محفل جو ہے نا آپ کو اللہ کے ذکر سے ہٹنے نہیں دے گی، ڈگمگانے نہیں دے گی۔ جہاں کہیں آپ کا ایمان کمزور پڑے گا وہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ کے ایمان کو جو ہے نا آگے لے کر جائیں گے، اور آپ کو اللہ کی راہ، اس کے حبیب کی راہ دکھائیں گے۔ کہتے ہیں بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن میں قدم رکھتے ہی تسبیح رک جاتی ہے، ذکر بند ہو جاتا ہے، اور بعض گھرانوں کا رزق ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ذکر تسبیح میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ جس طرح گھروں میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح بعض گھرانوں کے اندر نحوست بھی ہوتی ہے۔ جس گھر میں کوئی نمازی نہ ہو وہاں نحوست پڑتی ہے، جس گھر میں کوئی بھی درود شریف پڑھنے والا نہ ہو وہاں رحمتیں نہیں اترتی۔ اور جو بندہ تسبیح کرنے کا پابند ہے
ساتھ وہ گناہوں کی ترتیب بھی چلا رہا ہے، ادھر وہ غیبت میں مبتلا رہتا ہے، موسیقی کی طرف متوجہ رہتا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، رزق میں احتیاط نہیں کرتا، اس کے ذکر میں رکاوٹ آنے لگتی ہے، پھر مسلسل غفلت کا جو پردہ ہے نا اس کی ذات پر حاوی ہونے لگتا ہے، اور وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے ذکر کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے نفس کے حوالے کر دیتا ہے ہمیں، جو ہمیں گناہوں کی طرف راغب کر کے ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذکر جاری ہے تو بخت کے دروازے کھلے ہیں، ذکر بند ہے تو برکتوں کا سسٹم بھی بند، اور جس سے برکت روٹ جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بچتا۔ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رب کے امر سے برکت کا نظام چل رہا ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برکت کے نظام کی وابستگی ذکر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی صحبت کو تلاش کریں، نیک لوگوں کی محافل میں شامل رہیں، تاکہ ہمارے مزاج، ہماری طبیعتوں اور مزاج میں نیکی کا مادہ پروان چڑھے۔ اور یہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے نا، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے نفس کے خلاف کیسے چلنا ہے، ہم نے اپنے نفس کی گردن پر پاؤں کیسے رکھ کر چلنا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں شریعت کے مطابق چلنا ہے، ہم نے شیطان کے خلاف کیسے چلنا ہے، کیسے ہماری روحانی منزلیں جو ہے نا طے ہوں گی، اور کیسے ہم جو ہے نا ان روحانی منزلوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ ورنہ جو ہے نا ہم کوہلو کے بیل کی طرح سفر تو کرتے رہیں گے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور درود پاک پڑھنے والوں کی جو منزل ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ والوں سے محبت کریں، ان کی محفلیں تلاش کریں، تاکہ آپ کا جو یہ سفر ہے وہ ہمیشہ رواں رہے، اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ درود پاک کا ورد جاری رہے۔ یہ وہ ورد ہے کہ جس سے آپ کے تمام گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور تمام جو غم ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جب ہم درود پاک کا سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہترین رہنما چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان درود پاک کا سفر شروع کرتا ہے تو شیطان اس کو ہر طرح سے اس عمل خیر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بہترین رہنما جو ہے ایک اچھی صحبت ہے۔ یاد رکھیں، صحبت کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے، صحبت کا ہماری شخصیت کی تشکیل میں ایک اہم کردار ہے۔ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جب ان کے ہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کی تسبیح چل پڑتی ہے، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کا رزق آپ کے گھر آتا ہے نا تو آپ کی زبان پر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی تسبیح چلنے لگتی ہے، ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کی محافل میں حاضری ہمارے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسی بابرکت محفل میں حاضری کسی خوش نصیبی سے کم نہیں، اس لیے درود پاک کا سفر جب شروع کریں تو اپنے لیے کوئی ایسی محافل اور ایسے جو نا اللہ والے کسی کا ساتھ ضرور ڈھونڈیں جو آپ کے اس سفر میں نا آپ کو مزید محبتوں میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکے آپ کے لیے، اور آپ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر درود پاک پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر جو ہے نا شیطان بہت سے حملے کرتا ہے، اور وہ اس جو ہے نا عمل خیر سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی آخرت کی بھلائی ملے، اور درود پاک میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زبان پر درود پاک کا ورد جاری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو درود پاک کا سچا عاشق بنائے۔ آمین ثم آمین۔